اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے، فحاشی اور عریانی اور بدکاری کے سدباب کے لیے ایک بہترین نظام دیا ہے، وہ ہے حدود کا، یعنی سزاؤں کا نظام، جن میں چوری کی حد اور قصاص اور حد زنا، شراب کی حد اور حد قذف یعنی جھوٹی بدکاری کی تہمت کی حد خاص طور پر، نمایاں طور پر قرآن و سنت کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر یہ حد، یہ سزا معاشرے میں نافذ ہوتی تو آج چوریاں، ڈکیتیاں اور اس کے ضمن میں قتل و غارت جو بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور معاشرے میں فروغ پا رہی ہے، اور جس نے لوگوں کو اپنے خوف و ہراس میں اور لپیٹ میں لے رکھا ہے، آج اس کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ اسی طرح شریعت نے قصاص کی حد رکھی ہے۔ ایک ہے اعضاء کا قصاص، کہ ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اس طرح دیگر اعضاء کے اندر قصاص اور زخموں میں قصاص رکھا گیا ہے۔ اگر کسی نے ایک عضو کاٹ دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا وہ عضو کاٹا جائے گا۔ اسی طرح جان کا قصاص ہے، اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ حد ہمارے ملک میں نافذ ہوتی، یہ سزا نافذ ہوتی، تو آج جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور لڑائیوں میں ایک دوسرے کے اعضاء تلف کیے جاتے ہیں، یہ نوبت نہ آتی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اس قصاص میں تمہاری زندگی ہے اور تمہاری زندگی کا تحفظ ہے۔ اسی طرح معاشرے کو ہر طرح کی بدکاری سے پاکیزہ رکھنے کے لیے شریعت نے زنا کی سخت کڑی سزا ذکر فرمائی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یعنی اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ اور یوم آخرت پر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تو اللہ کے دین کی مقررہ سزا اور قانون کو نافذ کرنے میں اور قائم کرنے میں ان دونوں زانی اور زانیہ پر تمہیں کسی قسم کا کوئی ترس، کوئی رحم نہ آئے۔ ویسے تو شریعت مطہرہ کے اندر دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، خیرخواہی، اخوت پر زور دیا گیا ہے، لیکن خاص جب معاشرے کو ان جرائم سے پاکیزہ کرنے کی بات آئی ہے تو وہاں شریعت نے کڑی سزا رکھی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب یہ کوڑے مارے جائیں، یہ سزا دی جائے، ایک تو تمہیں ترس نہ آئے،
اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین کی ایک جماعت وہاں موجود ہو، اعلانیہ سزا دی جائے۔ اگر جیل کی بند کوٹھڑیوں میں سزا دے بھی دی جائے تو تب بھی مقصود پورا نہیں ہوتا کہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو، ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو، اور جب وہ دیکھ کر آگے اس کا تذکرہ کریں تو سننے والوں کے اندر ڈر خوف پیدا ہو اور معاشرے کے اندر پھر کوئی وہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرے۔ اور پھر اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے شرائط کے ساتھ وہ رجم کی سزا ہے۔ تو جس طرح یہ سزائیں ہیں، شراب کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی، اسی طرح ایک ہے حد قذف، بدکاری کی جھوٹی تہمت کی سزا۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم۔ وہ لوگ جو پاک دامنہ عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، انہیں اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کو آئندہ کسی معاملے میں قبول مت کرو، یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہاں مگر جو اس کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے احوال کی اعمال کی اصلاح کر لیں، انہیں سنوار لیں، تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بدکاری کی تہمتیں اور جھوٹی تہمتیں اور بہتانوں کو کس طرح بنا سنوار کے میڈیا کے ذریعے عام کیا جاتا اور مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تو اگر یہ حد قذف نافذ ہوتی تو کوئی بھی اس کی جرت نہ کرتا، نہ کسی صحافی کو جرت ہوتی، نہ کسی اینکر کو جرت ہوتی، نہ کسی اور تیسرے کو جرت ہوتی۔